والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک پر وہ خواجہ یسرف کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. میرے معزز دوستو آج 20 اگست 2026 بروز جمعرات جو اس وقت 21 اگست 2026 بروز جمعہ میں بدل چکی ہے. میں یہاں فیصل آباد کی سرزمین پر الفتح گراؤنڈ سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ ہوا. لیکن جب میں روانہ ہونے لگا اس وقت میں پشاور میں تھا. آج پشاور میں گورنر ہاؤس کے اندر ہمارے برادر مکرم مولانا اسامہ اجمل قاسمی کی دعوت پر گورنر صاحب کی صدارت میں قومی سیرت کانفرنس کا انعقاد تھا. تو وہی مجھے علم ہوا کہ آپ نے اس جگہ کو تبدیل کر لیا. مجھے عزیزوں میرے چھوٹے بھائی زین الصالحین نے صبح فرمایا کہ آپ نے ہمارے یہاں شرکت کرنی ہے. میں نے کہا یار میں پشاور سے آنا ہے میں لیٹ ہو جاؤں گا آپ کے دارالعلوم شاید حاضری نہ دے سکے. جب آپ میں یہاں دارالعلوم پہنچا کیونکہ جگہ بدل چکی تھی تو واقعی میں ان کی دین ایمان میں آؤں گا. انہوں نے تو مجھے بلانا چھوڑے پوری کانفرنس کو یہاں پر منتقل کر دیا ہے. آئندہ تو شاید میں ایسی جسارت نہ کروں کہ میں گلشن میں آنے کی بھی حفاظت کروں. بہرحال جس گلشن میں ہم ٹھہرے ہیں حضرت مولانا مفتی زین العابدین نفر اللہ مرکزہ تو گلشن ہے. رب کریم ان کی تربت اقدس پر کروڑوں اربوں خربوں بے شمار رحمتیں نازل فرمائے. ہمارے اسٹیج پر ان کے جانشین حضرت مولانا یوسف صالح دامت برکاتہ موجود ہیں اور ہمارے امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ و خمکر نبوت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا ناصر حسین خاکوانی اللہ ان کی عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. وہ تشریف فرما ہے اور ہماری اسٹیج یہاں جملہ علماء کرام فضلاء کرام مفتیان کرام اور رائے کرام کے پھولوں سے سجی ہوئی ہے. اور رات کا اس وقت کوئی 1:15 بجے سے بھی اوپر کا وقت ہے اور اتنے وقت تک آپ اتنے جوش و خروش میں بیٹھے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت پر چند باتیں کرنے لگا ہوں. بس آپ توجہ میری طرف رکھنا, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا. انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. اس کی ڈبلنگ بند کر دیں بالکل ایک آواز رکھیں. عقیدہ ختم نبوت رسالت مآب علیہ السلام کی پگڑی کا نام ہے. عقیدہ ختم نبوت رسالت مآب کے منصب اور عہدے کا نام ہے. اور اس عقیدہ ختم نبوت پر میرے پاک پیغمبر نے ہمیں آداب بھی سکھائے ہیں, اخلاق بھی سمجھائے ہیں. کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور اس کو امپلیمنٹ اور نافذ اور اظہار کرنے کے لیے بڑے بڑے غموں کو سہا ہے.
میں آپ کی خدمت میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ رسالت میں آپ کا سب سے چھوٹا صاحبزادہ، رسول اللہ کا لخت جگر، رسول اللہ کا نور نظر، حضرت ابراہیم بن محمد، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا بیٹا جس کی عمر 18 مہینے تھی، ان کے لیے محدثین نے لکھا ہے حتیٰ رکبت دابہ، 18 مہینے کی عمر تھی تو وہ چھوٹی سی چھلانگ مار کے سواری کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے۔ نبی پاک کو ان سے بڑی محبت تھی، حضور پاک کو ان سے پیار تھا، اور واقعی ہر والد کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے۔ امام الانبیاء کی محبت کا عالم دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مرضعہ، ایک دودھ پلانے والی دائیا رکھی، اور وہ عوالی میں رہتی تھی تو بچہ اس کے پاس رہتا تھا۔ نبی پاک مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ آج مسجد نبوی سے عوالی مدینہ طیبہ کا سفر کرے تو کم از کم 20 منٹ کا سفر ہے، 7 سے 8 کلومیٹر، کئی ٹرن اور یو ٹرن لے کر، کئی راؤنڈ اباؤٹ لے کر وہاں باغات تک بندہ پہنچتا ہے۔ اس وقت تو پتہ نہیں جھاڑیاں ہوں گی، اس وقت تو راستے میں سنگریزے ہوں گے، اس وقت تو راستے میں پہاڑیاں ہوں گی، پھر بھی حضور پاک ان کو کراس کر کے اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جاتے۔ ایک دن رسول اللہ مسجد نبوی میں ہے، اطلاع ملتی ہے آپ کا چھوٹا صاحبزادہ جو اپنے پہلے دونوں بھائیوں کو اللہ کے پاس بھیج چکا ہے، حضرت قاسم و ابراہیم، حضرت قاسم اور عبداللہ فوت ہو چکے ہیں، یہ تیسرا بیٹا تھا، اس کی سانس اکھڑ چکی ہے۔ پہلے بھی 2 مرتبہ یوں ہی ہوا تھا کہ بیٹوں کی سانس اکھڑتی، وہ بیٹے فوت ہو جاتے، سانس کا مسئلہ بنتا، وہ دنیا چھوڑ جاتے۔ رسالت میں آپ کو اطلاع ہوئی ہے، آپ علیہ السلام تیز قدموں سے مسجد نبوی سے نکلے ہیں اور وہاں عوالی پہنچے ہیں۔ نبی پاک نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا ہے، باقی اس کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ہاتھوں میں لیا، اپنی گود میں سلایا۔ جب نبی پاک کی گود میں وہ بچہ پہنچا ہے، فیصلہ آباد کے غیرت مندوں، میں آپ کی خدمت میں نبی پاک کے درد کو پیش کر رہا ہوں، رسول اللہ کے غم کی کیفیت کو پیش کر رہا ہوں۔ جو سانس اکھڑی ہوئی تھی، وہ بچہ دائی اجل کو لبیک کہہ گیا، وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ چکا۔ رسالت مآب علیہ السلام کی آنکھوں میں جو غم تھا، وہ غم پانی میں بدلا، وہ پانی آنسوؤں میں کنورٹ ہوا، وہ آنسو ایسے نکلے وَعَيْنَاهُ صلی اللہ علیہ وسلم تَضْرِفَانِ۔ محدثین نے لکھا ہے نبی پاک کی آنکھیں ایسے برسا رہی تھی جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ نبی پاک رو رہے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، فرمائے لوگو یہ تو دل کا غم ہوتا ہے جو دل سہتا ہے، پر آنکھ تو آنسو بہاتی ہے، باقی آنکھ کا آنسو یہ دل کے غم کی تعبیر ہوا کرتا ہے۔ آج میرا دل بھی دکھی ہے، میری آنکھیں بھی آنسو بہا رہی ہیں، لیکن میں جملہ کہتا ہوں وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم میرے لخت جگر، تیری جدائی نے تیرے باپ کو غمگین کر دیا، تیری جدائی نے تیرے باپ کو نڈال کر دیا، غم سے دو چار ہوا، لیکن اِنَّا لَا نَقُولُ مَا لَا يَرْضَى رَبُّنَا، کبھی میں اپنی منہ پر وہ جملہ نہیں لاؤں گا، اپنی زبان پر وہ بات نہیں لاؤں گا جس بات کی وجہ سے، جس جملے کی وجہ سے، جس قول کی وجہ سے، جس بول کی وجہ سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ فرمایا میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، میرا بیٹا جنت کا واسی بن گیا ہے۔ رب کریم نے یہاں کی دائی کے بجائے جنت میں دائی رکھی ہے، وہ اسے دودھ کا معاملہ پورا کرائے گی۔ اور اس کے بعد آقا نامدار نے جملہ فرمایا جو میرے اس دلیل کا محل استشہاد ہے، جو میری اس دلیل کا محل استدلال ہے، میں ان کا غم سکے۔ رسول اللہ نے عقیدہ ختم النبوت کے امپلیمنٹ کرنے کے لیے تکلیف سہی ہے، میرے پاک پیغمبر نے عقیدہ ختم النبوت کو بتانے سنانے سمجھانے کے لیے تو حضور پاک نے فرمایا لو عاش لکان نبیہ، اے لوگوں یاد رکھنا اگر ابراہیم بڑا ہوتا، جب لڑکپن سے بچپن سے جوانی میں آتا، اس کی عمر 40 سال پوری ہوتی تو اس کے کندھے پہ نبوت کے تمغے سجتے، اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا۔ لو عاش لکان نبیہ، یہ دنیا میں زندہ رہتا
یہ اللہ کا نبی ہوتا, اللہ کا رسول ہوتا, اللہ کا پیغمبر ہوتا, اللہ کا نمائندہ ہوتا, لیکن میں آخری نبی ہوں. میرے بعد نئے نبی نے پیدا نہیں ہونا, میرے بعد نئے نبی کی آمد نہیں ہے, میرے بعد نئے نبی کی بعثت نہیں ہے, میرے بعد نئے نبی کی نبوت, نئے پیغمبر کی پیغمبری, نئے رسول کی رسالت نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا ہے. فیصل آباد کے غیرت مندوں, میں کہنے یہ لگا ہوں میرے پاک پیغمبر کا بیٹا ہے, یہ دنیا سے گیا ہے. اس کی وجہ, اگر نبی کا بیٹا بڑا ہوتا وہ بھی نبی ہوتا, نبی کا صاحبزادہ بڑا ہوتا وہ بھی پیغمبر ہوتا, لیکن حضور کے بعد پیغمبر نہیں ہے, حضور کے بعد نبی نہیں ہے, حضور کے بعد رسول نہیں ہے, حضور پاک آخری نبی ہے. تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غم سہا ہے ختم نبوت کے عقیدے کو عملی طور پہ سمجھانے کے لیے ایز اے پریکٹیکل میرے پاک پیغمبر کے اناؤنسمنٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ختم نبوت کا اعلان کیا ہے. زبانی تو اعلان قرآن بھی کر رہا, زبانی اعلان تو حضور کا فرمان بھی کر رہا, لیکن پاک پیغمبر کے عمل سے کہ بیٹے دنیا سے چلے گئے پھر بھی ختم نبوت کا اعلان ہے. تبھی میں نے کہا یہ صرف عقیدہ نہیں ہے, یہ صرف نظریہ نہیں ہے, یہ میرے پاک پیغمبر کی پگڑی ہے, یہ میرے پاک پیغمبر کی عزت ہے, یہ میرے پاک پیغمبر کا عہدہ ہے, یہ میرے پاک پیغمبر کا منصب ہے. اور ایسا منصب ہے جس منصب کے لیے محمد الرسول اللہ کے دل اقدس جس پر اللہ کی وحی آتی تھی اس دل نے غم سہا ہے. محمد الرسول اللہ کے ذہن اقدس جس ذہن اقدس سے سوچ کے نبی پاک نے چار دانگ عالم میں دین کو پھیلانے کے لیے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی, اس ذہن نے غموں کو برداشت کیا ہے. کیوں کہ میں آخری نبی ہوں. جب ختم نبوت کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غم سہتے ہیں, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تکلیف سہتے ہیں, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دکھی ہوتے ہیں, پھر تیری اور میری غیرت کی بات ہے, تیرے اور میرے ایمان کی بات ہے, تیرے اور میرے اسلام کی بات ہے, مذہب کی بات ہے کہ ہم دکھ نہ سہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا اٹھائیں, پھریرا اٹھائیں, اعلان کریں اور گلی گلی چوک چوک چوراہے چوراہے پہ جا کے کہیں فرما گئے یہ ہادی لا نبی. رسالت امام آخری نبی ہے, حضور پاک کے بعد نیا نبی نہیں ہے. یہ صرف قول نہیں ہے, یہ عمل بھی ہے, یہ صرف زبان نہیں ہے, یہ پریکٹیکل بھی ہے. میرے پاک پیغمبر نے عملی طور پہ ختم نبوت کو یوں سمجھایا ہے. میرے دوستو, جب میرے پاک پیغمبر نے اس پر غم سہے ہیں تو صرف غم نہیں سہے, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے بھی کسی پہ ملے تھے. سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب 22 پارے کا پہلا صفحہ, سورت کی آیت نمبر 40, آیت ختم نبوت کے نزول, شان ورود, بیک گراؤنڈ, پس منظر, تہ منظر, پیش منظر کو دیکھو تو ایک بات سامنے ہے کہ جب حضور کا بیٹا فوت ہوا, حضور کے مخالف نے تانا کسا کہ اس کا بیٹا اس کے مشن کو لے کر آگے جاتا. اب بیٹا فوت ہو گیا لہذا مخالف خوش ہے, تو رب نے فرمایا اور باپ کی بات کو بیٹا لے کر چلتا ہے, یہ تو نبی ہے, خاتم النبیین ہے, ان کے امتی قیامت تک حضور کی دعوت کو لے کر چلیں گے. میری بات کا مطلب یہ ہے, یہ تسلی تو مل گئی کہ قیامت تک نبوت آپ کی, قیامت تک رسالت آپ کی, قیامت تک پیغمبری آپ کی, قیامت تک نبی آپ ہیں. لیکن جو حضور پاک کو تانے دیے ہیں کفار نے, جو حضور پاک پہ اعتراض و اشکال کیا ہے ان کافروں نے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے, اس کی اولاد نہیں ہے, اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے, یہ تانے میرے پاک پیغمبر نے سہے ہیں. ختم نبوت کی وجہ سے میرے پاک پیغمبر نے برداشت کیا ہے. ختم نبوت کی وجہ سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو سہ کر ختم نبوت سے پیچھے نہیں ہٹے تو پھر میرے پاک پیغمبر ہمیں سبق دے کر گئے ہیں. ہم عزت سے جئیں گے تب بھی ختم نبوت کی بات کریں گے, اگر خدا نخواستہ تکلیف آئے گی تکلیف کو سہیں گے, پھر بھی ختم نبوت کے ڈنکے بجائیں. اور میرے دوستو, عقیدہ ختم نبوت کی بات کوئی عام بات نہیں ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے آداب سکھائے ہیں. میں نے بات کی تھی ہمیں آداب و اخلاق, ہمیں باؤنڈریز بھی پاک پیغمبر نے سکھا دیے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں تم ختم نبوت میں اتنے ایموشنل ہو جاتے ہو, اتنے جذباتی ہو جاتے ہو کہ تم کسی کا خیال نہیں کرتے. میں نے کہا جی نہیں, ہم اس پر ہوش سے بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم قادیانیت کے لیے نرمی کر جائیں,
اس کا مطلب یہ نہیں ہے دشمن مصطفیٰ کے لیے سپیس پیدا کرے, دشمن مصطفیٰ کے لیے گنجائش پیدا کرے. جی نہیں, میرے پاک پیغمبر نے ہمیں سکھایا ہے عقیدے پہ دو نمبری نہیں ہے, عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہے, عقیدے پہ سپیس نہیں ہے, عقیدے پہ گنجائش نہیں ہے, عقیدے پہ مضبوطی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ فیصل آباد کے غیرت مندو توجہ رکھنا, میں صحیح البخاری کی ایک حدیث سے استدلال کرنے لگا ہوں. میرے پاک پیغمبر کا اعلان ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اے لوگو تم اللہ کو مانتے ہو, قیامت کو مانتے ہو, تو حکم نبوی سن لو, تم نے مہمان کی عزت کرنی ہے, مہمان کا اکرام احترام کرنا ہے. جی یا رسول اللہ ہم مہمان کی عزت کریں گے, لیکن یاد رکھو کوئی قادیانی مہمان بن کے آئے, بکواس نبوت پہ کرے, بکواس ختم نبوت پہ کرے, اعتراض دین پہ کرے, تو اس کی کوئی مہمان نوازی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں صحیح البخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی باب وفد بنی حنیفہ کو پڑھنے لگا ہوں. پیغمبر کے صحابی عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں بنو حنیفہ کا وفد آیا تھا جس میں مسلمہ کذاب بھی تھا. یہ ایمان لانے کی بات کرنے کے لیے آئے. یہ بنو حنیفہ کی بستی یمامہ سے چلے ہیں, مدینہ پہنچے ہیں, 1000 کلومیٹر سے زائد سفر کیا ہے, اور یہ مسلمہ آیا, آ کر کہنے لگا میں ایمان لانا چاہتا ہوں. نبی پاک سے بات چل رہی تھی, کہتے فی یدی جریدہ وہو ینکت صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی, حضور پاک اس سے زمین کو کریز رہے تھے, عادتاً بات بھی کر رہے تھے. تو مسلمان نے کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں, میری ایک شرط ہے. فرمایا کون سی شرط ہے؟ کہ جی آپ کے بعد نبوت مجھے ملے. حضور پاک نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, اگر آپ یہ مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ جیسا نبی, آپ کے بعد آپ جیسا رسول, آپ کے بعد آپ جیسا پیغمبر میں بن جاؤں گا تو شراکت نبوت لازم آئے گی. چلو میں 10 قدم پیچھے ہٹتا ہوں, مجھے آپ جیسی نبوت, آپ جیسی رسالت, آپ جیسی پیغمبری نہیں چاہیے, صرف اپنی قوم کا نبی بننا چاہتا ہوں. جسٹ فار مائی اونلی فیملی, صرف اپنی فیملی, اپنے خاندان کے بندوں کے لیے نبوت چاہیے. آپ یہ اعلان کر دیں میں ابھی ایمان لاتا ہوں. ابن عباس کہتے ہیں وہ چھڑی جو حضور کے ہاتھ میں تھی حضور نے اٹھائی, فرمایا مسلمان تو بات کرتا ہے نبوت کی کہ اس شرط پہ ایمان لاتا ہوں, چلو اپنی قوم کا نبی بنا دو, اور اس شرط پہ باقی چھوڑو, تو یہ چھڑی بھی مانگے گا تو میں تمہیں چھڑی نہیں دوں. مجھے کہتے ہو میں نرمی کروں, مہمان بن کے آیا, اور یہ مہمان تھا, میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, مسلمہ مہمان تھا. یہ 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا تھا, اور جہاز پہ نہیں آیا, بلٹ ٹرین پہ نہیں آیا, کار پہ نہیں آیا, کسی لگژری گاڑی پہ نہیں آیا, گدے گھوڑے پہ چڑھ کے آیا, مہینوں کا سفر طے کر کے آیا. لیکن مہمانی کا مطلب, اکرام کا مطلب, احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم نبوت پہ چھری بھی پھرے, مہمان کا اکرام بھی رہے, ختم نبوت پر زد بھی آئے, مہمان کی عزت بھی رہے. جی نہیں, عزت ہے, احترام ہے, اکرام ہے, مقام و مرتبہ, درجہ حیثیت اور ویلیو ہے, لیکن تب تک جب تک وہ باؤنڈری میں ہے, وہ باؤنڈری کراس کر کے ختم نبوت پہ اٹیک کرے گا تو مہمان مہمان نہیں رہتا, اکرام اکرام نہیں رہتا. مجھے نہیں کہا جا سکتا کہ جی آپ نے مہمان کا اکرام نہیں کیا, مہمان کا احترام نہیں کیا. احترام اپنی جگہ, اکرام اپنی جگہ, لیکن پاک پیغمبر کی ختم نبوت اور عقیدے پر مضبوطی اپنی جگہ. اور میں لگے ہاتھوں یا ایک جملہ کہہ دوں, توجہ, اہل علم کی موجودگی میں ایک بات کرنے لگا ہوں. رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کے لیے کوئی شرط لگاتا تو نبی پاک حد درجہ جا کر اس کی شرط کو پورا کرتے تھے. صحیح مسلم, امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ مسلم شریف میں 3 صحابہ کی روایت لائے ہیں. عثمان بن ابی طلحہ, خالد بن ولید, عمرو بن عاص ایمان لانے کے لیے مکہ سے نکلے, بتوں سے تنگ, معبودان باطلہ سے مایوس, کا بڑے گناہ کیے. یہ بت اپنے پہ مکھی نہیں ہٹاتا, ہماری پیروی, ہماری معاملے میں مدد و نصرت خاک کرے گا.
चलो हुजूर पाक के पास, उनके कदमों में बैठो, दामन रहमत मुस्तफा से वाबस्ता हो जाओ, कांटेक्ट रसूलुल्लाह से कर लो और नबी पाक का कलमा पढ़ लो। नबुव्वत का ऐलान है, दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। मक्का से चले हैं, मदीना पहुंचे नहीं हैं, रिसालत में आपके पास जिब्राइल अमीन आए हैं। आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके रब ने आपकी तरफ ये बात भेजी है कि मक्का की जमीन ने 3 जिगर के टुकड़े आपकी तरफ भिजवाए हैं। हुजूर ने ऐलान कर दिया, मक्का की जमीन के जिगर के टुकड़े हमारी तरफ आमद है। सहाबा इंतजार में है। कुछ अरसे बाद में ये 3 मोतबर शख्सियात पहुंचती है। उस्मान बिन अबी तलहा, अब्दरी कबीले का चश्मो चराग है। खालिद इब्न वलीद, बनी मखजूम का नामवर फर्द है। अमर इब्न आस, कबीला बनु सहम का नामवर आदमी है और यह आम बंदा नहीं है। खालिद इब्न वलीद के लिए कहते हैं 226 जंगों में शिरकत, 226 जंगों में फतह, यह वो बंदा है। उस्मान बिन अबी तलहा आम बंदा नहीं है। कलीद बरदार काबा, खाना काबा की चाबी रखने वाला है। और अमर इब्न आस कौन है? इमाम ज़हबी ने सैर अलामिन नुबला में लिखा है, दुहातुल अरब अरबा अल अव्वल अमर इब्न आस। फरमाए, लोगों, पूरी दुनिया अरब के 4 बंदे ज़हीन हैं। जहां पर उसने ज़ियाद को गिना, मुगीरा बिन शोबा को गिना, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुम समेत गिना, वहीं पर अमर इब्न आस को भी गिना। अरब का अज़हनुल अरब, दुहातुल अरब, दाहियतुल अरब, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत, मकाम रखने वाला बंदा। ये तीनों आए ईमान लाने के लिए। सुनिए सुनिए हुजूर शर्त कैसे पूरी करते थे। उस्मान बिन अबी तलहा, हुजूर ने हाथ बढ़ाए, उन्होंने भी हाथ बढ़ाए, कलमा पढ़ा, मुशर्रफ बे इस्लाम। खालिद इब्न वलीद, हुजूर ने हाथ बढ़ाए, उन्होंने हाथ बढ़ाए, कलमा पढ़ा, मुशर्रफ बे इस्लाम। जब बारी आई इस अरब के ज़हीर अमर इब्न आस, कबीला बनु सहम के चश्मो चराग की, हुजूर ने हाथ बढ़ाए, मुझे देखिए मुझे। हुजूर पाक ने यूं हाथ बढ़ाए, अमर इब्न आस ने बढ़ाए। जब देखा हुजूर के हाथ मेरे हाथ करीब पहुंचे, फौरन अपने हाथों को पीछे किया। हुजूर पाक ने पूछा, मालक या अमर, अमर क्या हुआ? रीजन, बेस, बुनियाद, वजह, मामला क्या है? तूने हाथ पीछे किए। काना अश्तरित, मेरी एक शर्त है, तब कलमा पढ़ूंगा। माज़ा तश्तरित, अमर बता शर्त क्या है? का एक ही है, आपके मुकाबले में खालिद इब्न जाफर तैयार के मुकाबले में मैं नजाशी के पास गया था, आपकी मुखालफत की थी, बुतों को पूजा था, दीन के खिलाफ बोला था। मुझे बड़ा अल्लाह से डर लगा, ईमान लाने आया। मेरे साथ वादा कीजिए, कलमा मैं पढ़ता हूं, जन्नत अल्लाह से लेकर आप देंगे मुझे। क्या वक्त होगा जब इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे किए हैं, अमर इब्न आस यूं करके बात कर रहे हैं। रिसालत में आपने हाथ रखे हुए। अमर इब्न आस अपनी आखिरत के लिए रिसालत में आपसे कोई वादा, आहद, मीसाक, पैमान लेना चाह रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया इतनी बात का, जी हाँ। का अमर हाथ आगे बढ़ाओ, कलमा पढ़ो। अल इस्लाम यहदीमु मा कान कबला, ऐलान है, तुम कलमा पढ़ लो, पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे, रब तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। मैं इस हदीस पाक की तफसीलात पे नहीं जाता, मैं सिर्फ एक नुक्ता दिखाने लगा हूं कि शर्त लगाई ईमान लाने के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्लीम की, उस हद तक जाकर, अज हद जाकर उनकी शर्त को माना, कलमा पढ़ लिया। फिर क्या वजह है? मुसलमान कज़ाब की शर्त को नहीं माना। वो तो सिर्फ अपनी कौम का नबी बनना चाहता था, कबीले का नबी बनना चाहता था, खानदान का नबी बनना चाहता था। इसकी शर्त एक्सेप्ट, वो नॉन एक्सेप्ट। वजह क्या मामला है? मेरे दोस्तों, पता चला ये बंदा अपनी आखिरत संवारना चाहता था, जिसे अमर इब्न आस कहते हैं। वो नबुव्वत के खत्म नबुव्वत का डाकू था। वो अपनी आकबत तो क्या, अपने मुत्तबईन की आकबत भी बर्बाद करना चाहता था। इधर मान लिया, उधर इनकार किया। ये है अकीदे पे मजबूती, ये है अकीदे पर
पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में सख्ती। आज लोग हुजूर की नरमी सुनाते हैं, सुने, मैं नरमी का इनकार नहीं करता, मैं गोया दावत तबलीग के मरकज में ठहरा हूं, हजरत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन नव्वरल्लाहु मरकदहू की जगह में ठहरा हूं, तो मैं नरमी का इनकार कैसे करूंगा? हमारी दावत तबलीग की जमात नरमी बताती है, पर एक फर्क है, इस्लामी ईमानी रूहानी फर्क क्या है? जहां अकीदे की बात आए वहां हुजूर ने मजबूती दिखाई है, जहां मसले की बात आए वहां हुजूर पाक ने नरमी दिखाई है। मसाइल में नरमी है, मसाइल में तवस्सु है, लेकिन अकीदे पर मजबूती है। हम जैसा कोई होता या कोई मशवरा देने वाला आजकल लिबरल होता तो कहता ईमान तो ला रहा है, आपके बाद सिर्फ कौम का नबी बनना चाहता है, कलमा पढ़ लीजिए फिर आपे वेखी वैसी, मन तो लो ना, जदों कलमा पढ़ लेना है फिर इस साहबा नूं नमाज़ां पढ़दे वेखना है, फिर दीन दे विच जुड़ जासी ते मन लो इस दी। जी नहीं, पाक पैगंबर ने अकीदे पे नरमी नहीं दिखाई, अकीदे पे मजबूती दिखाई, वही इनकार किया। कलमा तो छोड़ो, छड़ी उठा कर कहा, खत्म नबुव्वत पे सौदाबाजी के लिए छड़ी भी मांगेगा तो तुम्हें नहीं दो। मेरे पाक पैगंबर ने खत्म नबुव्वत के लिए इतनी कुर्बानी भी दी है, गम भी सहे हैं, ताने भी सहे हैं, और हमें खत्म नबुव्वत की हिफाजत का हुदूद अरबा भी सिखाया है। ये बात सुनाने समझाने के लिए कि आप और मैं इस पर कितना अमल करते हैं। मैंने ये बात शुरू की थी रिसालत में आपकी खत्म नबुव्वत के ईमान और अकीदे में हुज़ूर पाक की खत्म नबुव्वत के मर्तबत पे मैंने कहा खत्म नबुव्वत रसूलुल्लाह की पगड़ी, खत्म नबुव्वत रसूलुल्लाह का मनसब, खत्म नबुव्वत रसूलुल्लाह का ओहदा है। इस पर मेरे अकाबरीन ने भी इसी तरह मजबूती दिखाई है। जैसे मजबूती का हक है, वो सैयद ज़ादा है, उसकी रगों में होने हैदरी दौड़ता है, वो आले रसूल है, वो आले बतूल है, वो अलीयुल मुर्तजा की नस्ल है। दुनिया इसे मुहद्दिसुल असर खातमुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह के नाम से जानती है। नवाब सादिक साहब नवाब बावलपुर गए और फरमाया मेरे इलाके में एक गरीब आलम मौलाना इलाई बख्श की बेटी गुलाम आयशा का निकाह एक अब्दुल रज़्ज़ाक मलऊन से हुआ। जब निकाह हुआ हमें नहीं पता था यह बंदा कादियानी, बाद में इसने कादियानी होने का ऐलान किया। हजरत कश्मीरी मैं आपका दामन पकड़ता हूं, अंग्रेज गवर्नमेंट है, अहमदपुर शर्किया की अदालत में इसके अब्बा ने केस किया, अंग्रेज ने कादियानियों को मुसलमान लिखा। अब हमने रिव्यू पिटीशन डाली है, नजर सानी की अपील डाली है बहावलपुर की अदालत में। कादियानी अपने गुरु घंटाल जलालुद्दीन शम्स जैसे बदबूदार कादियानी मुनाजिर को लाए हैं। हमारी नजरें, उलमा की नजरें, फुकहा की नजरें, गुरबा की नजरें आप पे गई है। आप मुहद्दिस देवबंद हैं, अगर आप तशरीफ लाएं और आप जज के सामने दलाइल, मसाइल, फजाइल, बुनियादें अकीदा खत्म नबुव्वत की पेश करें, हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है फैसला इस्लाम के हक में आएगा। अनवर शाह ने अपनी नकाहत नहीं देखी, अपनी बीमारी नहीं देखी, अपनी कमजोरी नहीं देखी, अपना ज़ौक़ नहीं देखा, अपनी अदालत नहीं देखी, और अल्लामा अनवर शाह देवबंद से चल के बहावलपुर की अदालत में आए। जज मोहम्मद अकबर खान के रूबरू होकर वहां दलाल पेश किए तो जलालुद्दीन शम्स ने रिवायती अपना 2 नंबरी हरबा इस्तेमाल किया। मुसल्लमुस सुबूत की शरह फवातिहुर रहमूद पेश करके इबारत अपनी तरफ से पढ़ी। अल्लामा फरमान लगे जज साहब इससे किताब लीजिए, किताब में यह लफ्ज मौजूद नहीं है जो यह पढ़ रहा है। जज ने कहा अल्लामा साहब वो बाय बुक पढ़ रहा है, आप बाय वाइवा कह रहे हैं, आप ज़बानी कह रहे हैं, वो रीडिंग कर रहा है, उसकी बात गलत कैसे हो सकती है? तो अल्लामा ने फरमाया था मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पे भरोसा करके कहने दो, अगर इस किताब से ये इबारत निकली तो अनवर शाह अपनी मौत लिख देगा। कहा इतनी मजबूती से आप कैसे कहते हो? कहा मैं खत्म नबुव्वत का मानने वाला हूं, मैं अल्लाह पे भरोसा करके कह रहा हूं, मैंने 35 साल पहले इस किताब को पढ़ा था, इस किताब में यह लफ्ज मौजूद नहीं है। किताब मंगवाई गई तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, जलीलो क़व्वार होके मिर्जाई वहां से निकले। फरवरी 1932 का जुमा
जामे मस्जिद सादिक में अल्लामा अनवर शाह ने पढ़ाया और जाते हुए फरमाया, मुझे चढ़ते सूरज की तरह यकीन है फैसला हमारे हक में आएगा, जिंदा रहा तो फैसला खुद सुनूंगा, फौत हो गया तो मेरी कब्र पे सुना देना। मेरे अकाबर ने बीमारी नहीं देखी, निकाहत नहीं देखी, तकलीफ नहीं देखी, खत्म नबुव्वत का मुकदमा लड़ने के लिए आए हैं। मेरे दोस्तों, मैं जुमला सुनाने लगा हूं, जब मेरे अकाबर ने इतनी मेहनत की है तो फिर बाद के अकाबर भी उसी तरतीब पे चले हैं। वो तरतीब में हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की लाहौर की तहरीक हो या कायद मिल्लत इस्लामिया मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में कौमी असम्बली की जंग हो या मुहद्दिस जलील अल्लामा यूसुफ बिन नूरी की क़यादत में मजलिस खत्म नबुव्वत का गली गली चौक चौक चौराहे चौराहे सरे बाजार ठहर के खत्म नबुव्वत के डिंके बजाने हो या उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो से उलमाए कराम का खत्म नबुव्वत का कानून बनवाना लिखवाना आईन में दर्ज करवाना हो या 1984 में ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का जनरल ज़ियाउल हक की आमरीयत के दौर में ये ऑर्डिनेंस मंजूर करवाना हो या वहां से लेकर फिर काजी फायज ईसा के बदबूदार फैसले तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज की सबसे बड़ी गलती और मिस्टेक को बताना हो शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी या कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान की मेहनत पर ये सारी मेरे अकाबिर की मेहनत है। आज हजरत खाकानी दामद बरकातुहुल आलिया इन जुमला अकाबिर की पगड़ी के अमीन है। इस अमानत को उठाकर रात के 2 बजे तक तुम में मौजूद है। जिस शख्स की दाढ़ी सफेद हो गई, जिंदगी अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाते गुजरी। हम तो जवान हैं, हमारी रगों में जवानी का खून दौड़ता है। लोगों तय करो, माल होगा खत्म नबुव्वत पे, बोलिए बोलिए, माल होगा खत्म नबुव्वत पे, वादा कीजिए खत्म नबुव्वत पे, औलाद होगी खत्म नबुव्वत पे, इज्जत और एहतराम का मामला होगा खत्म नबुव्वत पे, लगाएंगे एक एक चीज तन मन धन खत्म नबुव्वत पे लुटाएंगे। क्यों? ये कहते हुए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।